السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں فراز جاوید آپ کی عربی اسلامیت کی میم ہوں۔ میں آپ کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ہے اللہ کی نعمتیں۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سبق کے تدریسی مقاصد بتاتی ہوں کہ آج آپ اس سبق میں کیا سیکھیں گے۔ تو آپ اس قابل ہوں گے کہ سبق کا مفہوم سمجھ سکیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں جان سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں جان جائیں گے، بلند خوانی کر لیں گے، تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کے مشقی سوالات حل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بلند خوانی کرواتی ہوں۔ آپ نے غور سے سننی ہے اور ساتھ ساتھ میرے پیچھے پڑھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا سبق ہے اللہ کی نعمتیں۔ اللہ ایک ہے، وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، ہم کوئی کام چھپ کر بھی کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، کیونکہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، یعنی کہ جو ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں وہ کون دیتا ہے؟ رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ اس نے ہمیں ہوا، پانی، بارش، دودھ، پھل، اناج، ہاتھ پاؤں، عقل اور صحت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزیں دے سکتا ہے اور کوئی انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو رزق دے اور آپ کو ہوا دے، پانی دے، بارش دے، دودھ دے، پھل دے، اناج دے، ہاتھ پاؤں دے، عقل دے، صحت دے۔ جیسے آج کل کا انوائرمنٹ چل رہا ہے، ماحول چل رہا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں، دوائی دیتے ہیں ڈاکٹرز تو ہمیں دوائی دے دیتے ہیں، لیکن جو صحت ہے، تندرستی جو ہے وہ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بندے کو صحت دیتا ہے، ورنہ جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہ ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور یہ جو رزق ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دیتا ہے۔ کسی بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ہمارا رزق ہم سے لے سکے۔ اور آگے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، مثلاً والدین، بہن بھائی، اولاد، گھر اور خاندان۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ اب کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں نہیں ملتی، یعنی کہ کسی کو بہن بھائی نہیں ملتے، کسی کو اولاد نہیں ملتی، کسی کو گھر نہیں ملتا اور کسی کو خاندان نہیں ملتا۔ ہم لوگ تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں اور اولاد بھی ہے، گھر بھی اور خاندان بھی ہے۔ تو ان ساری نعمتوں کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شاباش، یہ ہماری بلند خوانی تھی۔ تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے، غور سے سننا ہے، غور سے پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کے مشقی سوالات ہوں گے۔ اب ہم لوگ ورک شیٹ کی طرف چلتے ہیں، مشقی سوالات کی طرف۔ تو ورک شیٹ نمبر 1 ہے ہمارے پاس اور سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے جوابات دیجیے۔ اگر آپ نے ریڈنگ کو، بلند خوانی کو غور سے پڑھا ہوگا، غور سے سنا ہوگا، تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ یہ مشقی سوالات حل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ یہ حل کر سکیں گے۔ تو ہمارا پہلا جز ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی سی 5 نعمتوں کے نام بتائیں۔ یعنی کہ آپ نے بلند خوانی کرنی ہے اور بلند خوانی میں سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کون سی 5 نعمتیں ہیں۔ اگر آپ کو 5 نعمتوں سے زیادہ نعمتیں بھی آتی ہیں تو آپ ان باکسز میں لکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں آتی تو آپ بلند خوانی میں دیکھ لیں، جتنی لکھی ہوئی ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جز نمبر 2 ہے، ہمیں غلط کام چھپ کر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جو ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو ہرٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں وہ چھپ کر بھی نہیں کرنا چاہیے اس طرح کام۔
تو آپ نے اس کی ریزن لکھنی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کیا کرتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا؟ سوچئے اور فرصت بنائیے۔ آپ نے ابھی ریڈنگ پڑھی ہے، ریڈنگ سنی ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو انسان ہمیں نہیں دے سکتا، صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ وہ آپ نے سوچنا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ یہاں پہ 4 لکھے ہوئے ہیں، 4 لائنز بنائی ہوئی ہیں، آپ 5 بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ خاکے میں دیے گئے الفاظ میں سے درست الفاظ منتخب کر کے جملے مکمل کیجیے۔ اب یہاں پہ آپ کو 3 الفاظ دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ جو 3 الفاظ ہیں ان بلینکس میں لگانے ہیں، لکھنے ہیں ان بلینکس میں نا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کے ابو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ آپ کو ڈیش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا آپ کو دیتا ہے، آپ نے ان تینوں میں سے دیکھنا ہے، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے، آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ کی امی آپ کو کھانے کے لیے کچھ دیتی ہیں، اللہ آپ کو ڈیش دیتا ہے۔ تو آپ نے ان تینوں میں سے دیکھنا ہے، جو آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ نے اس میں لکھ دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہے تیسرا اور آخری ہے، آپ کے باغ میں پھل، پھول اور درخت ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ڈیش سے نوازتا ہے۔ کس چیز سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی آپ نے ان تینوں میں سے جو ٹھیک ہوگا وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کالم ملائیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کون سی ہیں اور اس کو کس کے ساتھ آپ نے میچ کرنا ہے۔ تو یہ کالم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بصیر ہے اور اللہ سمیع ہے۔ جو آپ کو ٹھیک لگے گا آپ نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات خوش خط لکھیں۔ یعنی کہ آپ نے یہ جو لفظ دیے ہوئے ہیں، خالق، رزاق، رحیم، بصیر، سمیع، ان کے نیچے جو باکسز دیے ہوئے ہیں یہ آپ نے ان میں ان کو ایسے ہی رائٹ کرنا ہے جیسے لکھے ہوئے یہ لفظ جو ہے نا، خوش خط لکھنے ہیں ان کے۔ اچھی سی رائٹنگ میں لکھیے گا اور پینسل کو تراش کر کے لکھیے گا اچھی سی رائٹنگ میں۔ اور ایک بات، جن بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ یہ جو مشقی سوالات ہیں، جیسے کہ یہ ہمارے پاس یہ 2 کویسچن آ رہے ہیں، ہمارے پاس بلینکس آ رہی ہیں اور یہ ملٹیپل چوائس آ رہے ہیں، یہ سارے جو ہیں آپ ایک رف صفحے پہ لکھ سکتے ہیں، سادہ صفحہ لے کے اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں اور تب بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سارا اپنا خیال رکھنا ہے اور باہر نہیں نکلنا اور صحت کو ضرور دیکھنا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔